نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ از تو پہلے سید سالار مسعود زمان، از تو پہلے سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح غالب کو نمبر ہر یکے از دشمنا ہم مرا خوشحال کردہ ہے خدای مہربان۔ الہی عافیت مسعود گرداں بحق کاشف اسرار یزداں، گرفتار بلا ہستم پریشانم مدد کن ابن ساہو شاہ مردان۔ اگر مسعود میرا ہند میں پیدا نہیں ہوتا، اگر مسعود میرا ہند میں پیدا نہیں ہوتا تو پورے ملک میں اسلام کا چرچا نہیں ہوتا۔ اگر مسعود میرا ہند میں پیدا نہیں ہوتا تو پورے ملک میں اسلام کا چرچا نہیں ہوتا۔ خدا نے رکھی ہے شفا وہاں کے سادہ پانی میں، کوئی کیسے کہے کوڑھی وہاں اچھا نہیں۔ خدا نے رکھی ہے شفا وہاں کے سادہ پانی میں، کوئی کیسے کہے کوڑھی وہاں اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ہندوستان کے ولیوں میں اعلیٰ اور افضل ہیں، مگر افسوس جلسوں میں کبھی چرچا نہیں ہوتا، مگر افسوس جلسوں میں کبھی چرچا نہیں ہوتا۔ آدھا نہ کریں شر کہ ہم وفادار علی ہیں، آدھا نہ کریں شر کہ ہم وفادار علی ہیں۔ چھیڑو گے تو شبیر کے بابا کو بلا دیں گے، ہم ظلم کے دشمن ہیں، ظالم سے نہیں ڈرتے، بولو گے تو غازی کی تلوار اٹھا لیں گے، بولو گے تو غازی کی تلوار اٹھا لیں گے اور سونے نہیں دیں گے، غازی سونے نہیں دیں گے، غازی تیرے دشمن کو سوئے گا تو روزے کی زنجیر ہلا دیں گے، سوئے گا تو روزے کی زنجیر ہلا دیں گے۔ اور دیکھا تجھے تو دیکھا گیا دیکھنے کے بعد، دیکھا تجھے تو دیکھا گیا دیکھنے کے بعد، کچھ شوق دید اور بڑھا دیکھنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ دیکھا تجھے تو دیکھا گیا دیکھنے کے بعد، کچھ شوق دید اور بڑھا دیکھنے کے بعد۔ غوث الورا ہوں مدار جہاں یا خواجہ معین الدین، غوث الورا ہوں مدار جہاں یا خواجہ معین الدین۔ میں ہر پیر کو مانتا ہوں مگر غازی میاں کے بعد، میں ہر پیر کو مانتا ہوں مگر غازی میاں کے بعد۔ اللہ رب کعبہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈر کون رہا ہے؟ اللہ سے ڈر وہی رہا جو سچا، اور جو سچے ہیں وہ اللہ والوں کے ساتھ۔ رب کعبہ قرآن مقدس کے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ ہے کہاں؟ سیدھے راستے بہت تلاش کر لیے، کہیں سیدھا راستہ نہ ملا۔ اللہ رب کعبہ کی بارگاہ میں فریاد لگائی، مولا سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ رب کعبہ نے کہا بندہ پریشان نہ ہو، جس قرآن کے اندر میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اسی قرآن کے چوتھے پارے میں تلاش کر لے۔ میں کہہ رہا ہوں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی سیدھا راستہ واہ ہے واہ واہ. جس پر میرا انعام ہے. صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر اللہ کا انعام انہی لوگوں پر ہے، اور اللہ کا انعام انہی کے بعد ان کی اولاد پر. بے شک. اللہ کا انعام انہی کے بعد ان کی اولاد پر ہے جو ان کے نقش قدم پر ہے. تو ہم آپ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا کے اندر رہ کر کے کر کیا رہے ہیں؟ آج تمام چیزیں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں. آج ہم بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ہم بڑے ہو کر کے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے. یہ جشن مدار العالمین ہے. مدار العالمین کس کا نام ہے؟ مدار العالمین کہتے کس کو ہیں؟ مدار العالمین وہ ہیں جو تمام ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر، سب سے بڑے ہیں. چاہے وہ میرے خواجہ ہوں، چاہے وہ میرے غوث ہوں، چاہے وہ میرے غازی، سب سے پہلے. اور ہم اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتے. الحمدللہ اس محفل میں آئے، یہ منبر رسول ہے، میں بھی کرسی پر بیٹھ کر بولنا جانتا ہوں، لیکن آج معاملات کیا ہیں پیارے. میں نے سنا کہ سید صاحب قبلہ مکن پور شریف سے تشریف لائے ہیں. یہ مولانا صاحب قبلہ نے کہا کہ حضرت کرسی، ہم نے کہا نہیں، میں اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں جس پر آل رسول بیٹھ جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں جس پر آل رسول بیٹھ جائیں. آل رسول کا قدم میرے سر آنکھوں پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم منار، دم منار، دم منار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آل رسول کون ہے؟ آل رسول وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ہے. واہ واہ واہ. حضرت عبدالحق محقق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی، اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولانا صاحب کا گزر ہو رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت آیا. میں ادب بتانے آیا ہوں. ادب علم تو شیطان کے پاس بھی تھا. بے شک. مارا گیا کیوں؟ بھگایا گیا کیوں؟ وہ عزازیل جس نے 6 کروڑ سال عبادت کی، بے شک. اس کے برابری کا کوئی پیدا ہو سکتا ہے کیا؟ 6 کروڑ سال عبادت کر کے صرف ایک نافرمانی، لعنت کا توق اللہ رب کعبہ نے ڈال دیا. ابلیس ہو گیا، عزازیل سے ابلیس ہو گیا. تو ادب بہت بڑی چیز ہے پیارے، اور جو کچھ ملتا ہے ولیوں کی جوتیوں سے ادب کے دائرے میں ملتا ہے. حضرت عبدالحق محقق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مولانا صاحب کا گزر ہو رہا تھا. آپ کے حجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. مولانا صاحب نے نگاہ اٹھایا تو دیکھا حضرت عبدالحق محقق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں صاحب گھوم پڑے اور حضرت اپنے مسند پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. گئے کہا حضرت السلام علیکم. حضرت سے مصافحہ کیا، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام. حضرت ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہی رہ گئے، سیدھے بھی نہیں ہوئے مولانا صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے. اب دیکھیے مولوی وہ ذات ہے
اللہ نے علم دیا ہے اور مولوی کو غرور آتا ہے. مولوی کو غرور آتا ہے کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. غرور آیا, بیٹھ گئے, تھوڑی دیر بیٹھے رہے. آپ کے حجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مولانا صاحب حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. چند منٹ کے بعد ایک 8 سال کا بچہ, توجہ چاہتا ہوں, ایک 8 سال کا بچہ آپ کے حجرے مبارک میں دوڑ کر کے داخل ہو گیا. بچے کا آنا تھا. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, ہاتھوں کو باندھ لیا, درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. آپ درود شریف پڑھتے رہے, بچہ کھڑا رہا. جب تک بچہ کھڑا رہا آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہے, درود شریف پڑھتے رہے. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں, یار میں اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مولانا, میں آیا, حضرت مسند چھوڑ کر کے سیدھے بھی نہ ہوئے, مجھ سے مصافحہ نہ کیا. ایک 8 سال کا بچہ جو کہ نہ عالم ہے, نہ حافظ قرآن ہے, نہ قاری قرآن ہے, یہ بچہ چلا آیا. یہ محقق صاحب, محدث صاحب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو باندھ کر کے کھڑے, با ادب کھڑے ہیں. بچہ جب تک آپ کے حجرے میں رہا تب تک آپ کھڑے رہے. جب بچہ باہر نکل گیا آپ اپنے مسند پر بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھ گئے تو مولانا صاحب میں انانیت آئی, کہا حضرت آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا, مولانا صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت بات تھوڑی سی ہے, میں آپ سے یہی اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جا رہا تھا, آپ کا چہرے مبارک دیکھا, محبت آئی, پلٹ کر کے آیا, آپ کے حجرے میں داخل ہوا, آپ کو سلام کیا, مصافحہ کیا. آپ اپنے مسند کو چھوڑ کر کے سیدھے بھی نہ ہوئے اور ایک بچہ چلا آیا, اس کے لیے آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اس بچے نے نہ آپ سے ہاتھ ملایا ہے, نہ آپ سے سلام کیا ہے, بلکہ آپ نے خود سلام کیا ہے. کہا ہاں مولانا صاحب آخر بات کیا ہے, کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت آپ سیدھے نہیں ہوئے, آخر بات کیا ہے؟ حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, کہا مولانا صاحب یہ بتاؤ آپ آنے والے بچے کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. کہا مولانا سنو, وہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, بلکہ وہ بچہ آل نبی اولاد علی تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, دمدار, دمدار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد بھائی, سبحان اللہ. وہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, وہ آل نبی اولاد علی تھا. تو کہا حضرت میں آیا, آپ تو سیدھے ہو کر کے مصافحہ کر لیتے. کہا مولانا صاحب آپ کا سوال ہو گیا, میں نے جواب دے دیا. مولانا صاحب اب آپ جواب دیجئے. کہا بتائیے. کہا آپ مدرسے میں کتنے دنوں سے تعلیم دے رہے ہیں؟ کہا 60-70 سال ہو گیا ہے. بہت علماء میں نے پیدا کر دیے جو جگہوں پر جا کر کے خدمت دین کر رہے ہیں, اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, مولانا یہ بتاؤ کیا آج اس عمر میں 60-70 سال کی عمر میں 400-500 ہزار علماء پیدا کر دیا آپ نے دین تبلیغ کے لیے, کیا اتنی عمر میں کسی کو آپ نے ایک بھی سید بنا کر کے پیدا کیا؟ مولانا صاحب خاموش ہو گئے. کہا سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے گھر کا اگرچہ معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہو تو تم پر اس کا ادب لازم ہے بلکہ فرض عین ہے. اگر تم اس سے محبت کرو گے تو سمجھ لو کہ تم نے مجھ سے محبت کرو. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو عالم ہونا اور ہے, علم حاصل کرنا اور ہے, نبی کے گھر کا ہونا بہت بڑی بات. بے شک, سبحان اللہ. تو آج ہم
دنیا کے اندر رہ کر کے کر کیا رہے ہیں؟ جب بڑوں کا ادب نہیں کرتے، لوگوں کا ادب نہیں کرتے، تو ہم سید صاحب کا کہاں سے ادب کریں گے؟ اور جب تک سید صاحب کا ادب نہیں کرو گے تب تک رب کو نہیں پاؤ گے۔ جس کا در علی سے عقیدہ نہیں ملتا، واہ واہ واہ، جس کا در علی سے عقیدہ نہیں ملتا، ملا اسے ملتے ہیں، مولا نہیں ملتا۔ واہ واہ واہ، جس کا در علی سے عقیدہ نہیں ملتا، ملا اسے ملتے ہیں، مولا نہیں ملتا۔ اور کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کا اپنے باپ سے شجرہ نہیں ملتا۔ واہ واہ واہ، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کا اپنے باپ سے شجرہ نہیں ملتا۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا۔ عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں، عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہوگی، مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہوگی۔ ارے ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ؟ ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ اللہ رب کعبہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ وہ سچے ہیں کون؟ وہ سچے وہ ہیں جو آل نبی اولاد علی۔ وہ سچے ہیں کون؟ ان سے کون ملے گا؟ ان سے وہ رب ملے گا، رب کا محبوب ملے گا۔ تو ہم پر آپ پر ضروری ہے، ہم تو اپنے بڑوں کو کہتے ہیں، ہم علم والوں کو کہتے ہیں، اپنے سے بڑے کا ادب کرو نہ کرو، لیکن دل میں یہ خیال ضرور رکھو کہ چچا ہم سے بڑے ہیں، باپ برابر ہیں، اللہ نے مجھے علم دیا، وہ میرا ادب کر رہے ہیں، الگ چیز ہے۔ تو ہم علم والوں سے کہتے ہیں، علم والو، اللہ نے علم دیا، صلاحیت دی، اللہ اور اللہ والوں کو ہمیں آپ کو پہچان لینا۔ آل نبی اولاد علی کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ کون قطب المدار؟ وہ حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار مکن پوری سرکار رحمت اللہ تعالی رضی اللہ عنہ۔ کون ہیں؟ جنہوں نے حضور سلطان ایشیا، پیر پہلم، مجاہد اعظم، مظہر عیسیٰ، حضور پیر رئیس سلطان سرکار سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کی بشارت آنے کی بشارت دی تھی کہ ایسا ہوں آپ کے نطفے سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے ہندوستان کے اندر صرف اسلام کی بیچ بو دے گا، ہندوستان کے کونے کونے میں صرف اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ جب یہ بشارت آپ کو دی، حضور سرکار غازی دولہا اجمیر کی سرزمین پر پیدا ہوئے، 6 مہینے کے بعد جب حضور سید ساہو سالار کو یاد ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے کے چلوں، تو اپنے ساتھ حضرت سید سکندر دیوانہ کو ساتھ لے لیا اور چلے